آپ نے کیوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا مسلح افواج یا فوج اور پی ٹی آئی کا تصادم ہر حالت میں ہونا چاہیے؟ وی آر اپوز ٹو اٹ. پاکستان کی فوج اور عوام کا متحدہ معاہد ہونا چاہیے، اور عمر ایوب، عمران خان، عارف علوی، یہ سارے شہداء کے مزاروں پر پھول چڑھائیں، فاتحہ خوانی کریں اور ان کے ساتھ فوج کے نمائندے ہوں، پیریڈ. یہ میسج دشمن کو جانا چاہیے. یہ آپ کو کیوں نہیں ابھی تک سمجھ لگ رہی؟ ان حالات میں انہوں نے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہ کیا الیکشن کمیشن نے، تو ملک کو بہت سخت نقصان پہنچے گا، پہلی بات. دوسری بات، آرم فورسز کے حوالے سے چودھری صاحب نے بات کی ہے. یہاں پہ میں بات کر دوں جی، میرے خاندان کے پانچویں جنریشن، 5 پشتیں ہم لوگ اس وقت فوج میں ہیں. اس سے پہلے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کی پارٹی کی جو حکومت تھی اس میں جو لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، اب آپ نے کوئی پارٹی کے اندر بھی منجی تھلے کوئی ڈانگ پھیری ہے کہ سکے سے مل مایا جتوں وہ جس طرح جا کے زرداری اور نواز شریف وغیرہ جدھر سے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں لوٹ مار، وہاں سے ہی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں؟ آئی ہوپ یو ول چینج یور ٹریک. دوسری پارٹیوں کی کھائیں، ٹرانسپورٹ کسی کی استعمال کریں، پہنچے پولنگ سٹیشن پہ. آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کے امیدواران کون ہیں، ان کا انتخابی نشان کیا ہے، اور زور سے ان کے انتخابی نشان پہ ٹھپا ڈال کے تو اپنے ووٹ کی بھی پیروی کریں، بکسوں کی بھی کریں. ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، وہ امریکہ سے یا لندن سے ہوتا ہے. تو عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کو 5 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں، اس حوالے سے کوئی شکایت آئی ہے کہ وہ بھی بیمار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاسی لوگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر حسین چودھری. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلاول حسین، اینکر پرسن، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ اور ARB نیوز کے اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب. ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے عمر ایوب صاحب کو، جو ایک جانے پہچانے نام ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور ناظرین، ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر تک بلال حسین چودھری صاحب، سیاسی لوگ نیوز کے بیورو چیف UK سے. ناظرین، بلاول حسین پروگرام کو سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. سر، یہ 2 دنوں میں 2 بڑے فیصلے سنائے گئے ہیں، ایک سیفر کیس کا، دوسرا توشہ خانہ کیس کے متعلق فیصلہ آج ہوا ہے. جو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ تو کہ یہ دونوں فیصلے جس عدالت نے سنائے ہیں اس کو تو میں کہوں گا جی کینگرو کورٹ، کہ آپ کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. رات کے 12 بجے تک آپ سماعت کر رہے ہیں کیس کی. آپ کو ڈیفنس کے وکلاء کو، خان صاحب کے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں. گواہان ہماری طرف سے، یعنی کہ خان صاحب کی طرف سے، ان کو موقع نہیں مل رہا. تو اس کو تو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ صرف یہ ہے کہ جی لوگوں میں مطلب لوگوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے یہ فیصلے سنائے گئے ہیں. پر ان کو معلوم نہیں ہے، ایک انسان کی چال ہوتی ہے اور ایک رب العزت کی چال ہوتی ہے. لوگوں میں جو میں سمجھتا ہوں جذبہ، جو جنون، وہ پہلے سے اور بھی زیادہ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد جو امیدواران ہیں، جو آزاد سمبلز پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ سویپ کریں گے میرے رب کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ. صاحب، یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار. انہوں نے آپ سے سوال کرنا ہے، ذرا وہ لے لیں پہلے سوال. السلام علیکم عمر ایوب صاحب. پہلے تو ناظرین، عمر ایوب صاحب وہ شخصیت ہے جن کا پورا خاندان پاکستان سے محبت سے بھرا ہوا ہے. ان کے لیٹ دادا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، اور ان کے بعد ان کے والد مرحوم، جو اب مرحوم کہنا پڑتا ہے، 2-3 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اور گوہر ایوب خان بھی جس چیز پر بھی انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کا مفاد ہے، اس پر ڈٹ گئے، خواہ اس وقت کے وزیر اعظم نے یا کسی نے اس کے اوپر جو موقف لیا ہو. اور یہ وہی شخص تھے جنہوں نے دباؤ ڈال کے اس وقت مئی 98 میں دھماکے کرنے پر مجبور کیا. اور ان کی خدمات ہیں ان دونوں کی. اور عمر ایوب، میں نے دیکھا ہے جتنا بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار یہ کرتے ہیں، میں نے کم بندوں کو دیکھا ہے. نہ ان کے اوپر حکومتی عہدہ کوئی اثر کرتا ہے، نہ یعنی پارٹی کی پوزیشن کرتی ہے. جو بھی بندہ ان کے سامنے آتا ہے اس کو عزت احترام دیتے ہیں، اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. ان کا he has lot of respect in the eyes of people and in the hearts of people.
اور یہ ایک کامیاب سیاستدان اور ایک محب وطن پاکستانی اور ایک گریٹ پیٹریاٹک فیملی کے ایک بہت بڑے چشم و چراغ ہیں. وی آر ویری فاؤنڈ آف ہیم پرسنلی بھی. میں نے ان کو بہت اچھا انسان پایا. اب یہ میں نے پوچھنا ہے کہ خان صاحب کے تو یہ لوگ جو ہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کیس میں جھوٹے کیس میں سزا, دوسرے کیس میں سزا, تیسرے کی تیاری, چوتھے کی تیاری. پوری دنیا میں اس وقت آپ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ جتنی بڑی حمایت 18-20 کروڑ پاکستانی تھرو آؤٹ دی ورلڈ پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور عمران خان کو اپنا ہیرو, لیڈر اور ایک محب وطن اور ایک بڑا بڑا مسلمان جن کو کہا گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور ان کے چہرے پر رونق, نور, گلو, اور ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی ہوتا کہ جو سزائیں دینی دیتے جاؤ. میں پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے ڈٹا ہوا ہوں اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. اب یہ بتائیں کہ اس پر اس طرح کا ریاکشن سامنے نہیں آ رہا. چودھری صاحب بہت شکریہ سر. پہلے تو میرے پاس الفاظ نہیں, آپ نے جن ایک الفاظ میں یاد کیا میرے دادا مرحوم کو, والد صاحب مرحوم کو, مجھ ناچیز کو, میرے پاس الفاظ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے چودھری صاحب. دوسری عاجزی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. عزت دلت دینے والا رب ہے, رزق دینے والا رب العزت ہے. آتے ہیں جی میرے قائد اور میرے محبوب لیڈر عمران خان صاحب کی طرف. سب سے پہلی چیز یہ جی کہ ریاکشن اس لیے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اپنے احکامات تھے, اور وہ احکامات بحیثیت سیکرٹری جنرل میں نے لوگوں تک پہنچائے کہ آپ نے کسی قسم کا مظاہرہ نہیں کرنا. آپ نے ایک سمپل کام کرنا ہے کہ آپ نے 8 فروری کی تیاری کرنی ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ کرنا ہے, بریانی دوسری پارٹیوں کی کھائیں, ٹرانسپورٹ کسی کی استعمال کریں, پہنچے پولنگ سٹیشن پہ. آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کے امیدواران کون ہیں, ان کا انتخابی نشان کیا ہے, اور زور سے ان پہ ان کے انتخابی نشان پہ ٹھپا ڈال کے تو اپنے ووٹ کی بھی پیروی کریں, بکسوں کی بھی کریں, ریٹرننگ افسر تک پہنچائیں, اور پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ بھی ہماری جاری ساری ہے. انشاءاللہ تعالی میرے رب کا حکم ہوا چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواران سویپ کریں گے. کئی چیزیں ہوتی ہیں, انسان اپنی چالیں چلتا ہے, رب العزت کی اپنی ایک دانست, رب العزت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, یہ عرشوں پہ فیصلے لکھے جاتے ہیں. اور جو محبت لوگوں کے دلوں میں ہے عمران خان صاحب کی وجہ کیا ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ انسان کی کمال نہیں ہے. رب فرشتوں کو حکم کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وہ محبت کسی شخص کے بارے میں ڈالی جاتی ہے. رب کا حکم ہو چکے ہے, فرشتوں نے عمران خان کی محبت پاکستان کی عوام میں ڈال دی ہے. اب صرف 8 فروری ایک رسم ہے وہ پوری ہوگی, اور اگلے وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دوسری جماعتوں کے ہم بیانات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا برادری یا ان کے جو کیس لڑ رہے تھے وہ بڑے کمزور تھے, یا ان کا ڈیفینڈر, یا انہوں نے ایسا گول کیپر انہوں نے رکھے تھے جو گول ہی نہیں پکڑ رہے تھے. تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے پاس وکلا کی کمی تھی, یا آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں تھا کوئی؟ نہیں جی, وکلا کی کمی نہیں تھی. جب جج ہی نہیں سننا چاہ رہا ہوں کیس, جب جج صاحب ہی ہر ایک چیز جو جوڈیشل ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک جج کا کہ وہ اس نے ہر سائٹ کو سننا ہوتا ہے, بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جب وہی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ جج صاحب تو مطلب یہ تو چھٹی پہ لیو پینڈنگ ریٹائرمنٹ چلے گئے تھے, ایک دم پھر ان پہ مطلب آیا کہ جی سوچ آئی کہ جی میں آ کے پھر کیس سنوں گا, اور 3-4 دنوں میں کیس ان کے وہ مطلب انہوں نے سائٹ پہ کر دیا. تو یہ تو کوئی تک بنتی نہیں ہے. اعلیٰ عدلیہ میں انشاءاللہ یہ اوور ٹرن ہو جائیں گے. ایک کام انہوں نے عبدالحسنات صاحب نے, جج صاحب نے کیا ہے ڈیو معذرت کے ساتھ, کہ انہوں نے کوئی اچھا نام نہیں کمایا. انسان ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی اچھے کام کرتا ہے, فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان یاد کیا جاتا ہے, تو کوئی اچھا کام نہ کام اچھا کیا اور نہ ہی نام اچھا کمایا. سر چودھری غلام صاحب نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی چودھری صاحب. نہیں میرا نہیں کرنا, میں نے عمر صاحب آپ کو جواب دینا ہے. اس وقت یہ دیکھیں کہ میرا بیٹا بھی عمر ہے, اور وہ بھائیوں جیسا لیڈر جو ہے وہ بھی عمر ہے. تو ہم خادم ہیں سر. اچھا, تو بات یہ ہے عمر حسین چودھری صاحب, اور دنیا بھی سن لے
یہ جو 1.5-2 سال سے مسلم لیگ نون کے جو مخالف ہیں، خان کے خون کے پیاسے ہیں، وہ ہر گلی محلے ہر فورم پر یہی کہہ رہے تھے کہ اگلا الیکشن جو ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے بغیر، بلے کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، ان کو نہیں، ان کے بغیر ہوگا۔ تو پھر یہ ان کے وکیلوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو رات دن محنت کرتے رہے ہیں، خواہ کوئی ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس جانفشانی سے، کنوکشن سے، جس محبت اور عشق سمجھ کے وہ خان کی وکالت کر رہے تھے، یہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، اور کوئی لالچ نہیں تھا، اور ان پر فائرنگ تک ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے، اب آپ جو ہے 2 چیزوں کا ہمیں جواب دے دیں۔ آیا یہ الیکشن دھاندلی والے الیکشن جو ہیں وہ کرانے میں کامیاب ہوں گے، یا عوام کی طاقت سے آپ اس کو روکیں گے؟ ایک نمبر 2، آپ نے کیوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا مسلح افواج یا فوج اور پی ٹی آئی کا تصادم ہر حالت میں ہونا چاہیے؟ وی آر اپوز ٹو اٹ۔ پاکستان کی فوج اور عوام کا متحدہ معاہد ہونا چاہیے، اور عمر ایوب، عمران خان، عارف علوی، یہ سارے شہداء کے مزاروں پر پھول چڑھائیں، فاتحہ خوانی کریں، اور ان کے ساتھ فوج کے نمائندے ہوں، پیریڈ۔ یہ میسج دشمن کو جانا چاہیے۔ یہ آپ کو کیوں نہیں ابھی تک سمجھ لگ رہی؟ چودھری صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی شخص نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی، میری یاد میں آپ نے تو مطلب آپ نے دیکھا تھا بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت وہ دھاندلی کے الزامات اور وہ چیزیں آئیں، اور اس وقت قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا، پر صوبائی اسمبلی کے الیکشن اس وقت پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس نے اس کو بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کس نے یہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی عوام ان ریزلٹس کو فی الفور ریجیکٹ کر دے گی۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے اور کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اور یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ ملک کی معیشت اس چیز کو نہیں لیکن سر یہاں پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ساری صورتحال جو الیکشن والی ہے یہ تو تب کامیاب ہوگی نا کہ جب الیکشن صحیح ہو، اور جو ہے آپ جب دیکھیں قانون نام کی کوئی چیز ہو۔ جب قانون نام کی چیز نہیں ہے بقول آپ لوگوں کے پاکستان تحریک انصاف کے، تو پھر یہ سارا الیکشن تو ہوا میں اڑ جائے گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم ساروں کے لیے تو ملک ہے نا عمر صاحب، ملک ہوگا تو ہم ہیں۔ ملک چلتا ہے معیشت پہ، آرمڈ فورسز پہ، نیشنل کوہیژن پہ۔ یہ چیزیں 3 چیزیں ستون ہیں، یہ ملک کی جغرافائی سرحدوں ان چیزوں کے اوپر میسر ہوتی ہے، مطلب بنتی ہے۔ لہٰذا ملک کی معیشت یہ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ پیسہ ہے نہیں خزانے میں، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ نیچے چلا گیا ہے 84%، آپ کی فیکٹریاں بند ہے، بے روزگاری چڑھ رہی ہے، افراد زر آسمانوں پہ چلی گئی ہے، اور یہ مزید پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ لہٰذا یہ میں یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ ان حالات میں انہوں نے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہ کیا الیکشن کمیشن نے، تو ملک کو بہت سخت نقصان پہنچے گا، پہلی بات۔ دوسری بات آرم فورسز کے حوالے سے چودھری صاحب نے بات کی ہے، یہاں پہ میں بات کر دوں جی، میرے خاندان کے 5ویں جنریشن، 5 پشتیں ہم لوگ اس وقت فوج میں ہیں، اس سے پہلے بھی اور زیادہ۔ اچھا، مغلوں سے بھی پیچھے چلے جائیں، اور جب ماڈرن ہسٹری آپ دیکھیں، میں ایگزیکٹ ڈیٹ دے دیتا ہوں، 10 مئی 1886 سے لے کے آج تک مسلسل ہر ایک پشت سے پیڑھی سے ہمارا کوئی نہ کوئی فوج میں ہوتا ہے، پاک فضائیہ میں یا پاک فوج میں۔ الحمدللہ ہمارے قبرستان دیکھیں سارے فوجیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا قبرستان دیکھیں۔ تو لہٰذا ہم سے زیادہ اور وردی سے اور مطلب محب وطن جو ہے سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ سر میں نے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ماضی کے جتنے بھی بڑے نامی گرامی سیاستدان تھے جو وہ جب جیل کا نام یا جیل سزا ہو جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، وہ امریکہ سے یا لندن سے ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کو 5 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں، اس حوالے سے کوئی شکایت آئی ہے کہ وہ بھی بیمار ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ الحمدللہ عمران خان صاحب اپنی ایکسرسائز پروگرام کر رہے ہیں، وہ مضبوط ہیں، وہ تندرست ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے بار کہا ہے کہ وہ یہیں پہ پاکستان میں رہیں گے۔ ان کا الحمدللہ رب العزت پہ اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ اپنی انرجی، اپنا سارا کچھ اپنے ایمان سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ جس شخص کا ایمان جو ہے وہ پخت ہو تو اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ اور الحمدللہ
میرے قائد عمران خان صاحب کا ایمان پختہ ہے, وہ الحمدللہ مضبوط کھڑے ہیں, کھڑے رہے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جی عمر ایوب صاحب, چوئی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی چوئی صاحب. آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی کی جو حکومت تھی اس میں جو لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے, اب آپ نے کوئی پارٹی کے اندر بھی منجی تھلے کوئی ڈانگ پھیری ہے کہ سکے سے مل مایا جتوں وہ جس طرح جا کے زرداری اور نواز شریف وغیرہ جدھر سے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں لوٹ مار, وہاں سے ہی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. آئی ہوپ یو ول چینج یور ٹریک. چودھری صاحب رب العزت ہر چیز میں بہتری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جن لوگوں پہ کوئی الیگیشنز ایٹسیٹرا تھی وہ خود بخود ہی چلے گئے, کمپرومائز تھے, چلے گئے جی. وہ پاکستان تحریک انصاف, وہ پرانی تحریک, وہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت مضبوط آئیڈیولوجیکل جماعت بن کے آئی ہے. یہ ساری چیزیں سہنا کوئی آسان نہیں ہوتا. لاٹھی چارج سہنا, ریڈ سہنا, ٹیئر گیس شیلنگ سہنا, جیلیں سہنی, یہ ایک کم مطلب نروز کا شخص نہیں سہ سکتا جب تک اس پہ آئیڈیالوجی نہ ہو, جب تک اس کے سینے میں ایمان نہ ہو, جب تک وہ نظریہ اس کا نہ ہو. تو الحمدللہ ہمارے لوگ جو رہ گئے پارٹی میں وہ نظریے کے ہیں, پختہ ہیں اور عمران خان صاحب کے عین ویژن کے مطابق ہیں. اچھا, عمر ایوب صاحب ایز سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی, پاکستان کی 266 سیٹوں جن پر 8 فروری کو سو فار الیکشن ہو رہے ہیں, آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ پورا بلوچستان جو ہے وہ آگ میں اور گولیوں اور بموں کی زد میں ہیں, بندے شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. آیا اس میں الیکشن ہو بھی سکیں گے کہ نہیں, یہ کیا دیر شوڈ بی, آئی تھنک دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس, لیکن اس پر بات نہیں کرتے. 266 سیٹس جو ہیں, کیونکہ آپ کا تو ساری چیزوں کی نبض پر ہاتھ ہے. ہاؤ مینی سیٹس پی ٹی آئی از گوئنگ سپورٹڈ independents are going to win as of today 31st of January evening. 2/3 سے 3/4 تک ہم لوگ لے جائیں گے انشاءاللہ میرے رب کے حکم کے ساتھ جی. کے پی کلین سویپ پنجاب آپ دیکھیں گے, جو پرانی سیٹیں جو مسلم لیگ نون کلیم کرتی تھی وہاں پہ ان کے لیڈران ہمارے جو جیلڈ خواتین ہیں ان کے سامنے وہ آ نہیں رہے تھے, بھاگ رہے تھے ادھر ادھر, کسی اور سیٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے. یہ فیکٹ پوزیشن ہے, اسی ہند اور بلوچستان میں بھی ہوگا. ہم لوگ انشاءاللہ میجورٹی اور اچھی میجورٹی ہوگی ہماری انشاءاللہ. آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے چودھری صاحب, انگلستان میں دوسری جنگ عظیم میں وہاں پہ بمباری ہٹلر کے ایئر فورس اور فورسز کر رہی ہوتی تھیں, اور وہاں پہ بھی الیکشن ہوا. مختلف جگہوں میں ملکوں میں جنگ بھی ہوتی ہے, وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ الیکشن کو کوئی چیز نہیں روکنی چاہیے, ہونے چاہیے بالکل. کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے یا دھاندلی کر کے یا ویسے عوام کی مقبولیت کی وجہ سے جیت جاتی ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کو قبول کرے گا, اور کیا عوام پھر آپ لوگوں کے لیے نکلے گی باہر, یا پھر آپ لوگ بھی اس کو دیکھ کے اور چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیے جی, عوام تو ان کو ووٹیں نہیں دیتی, وہ تو سروے اپون سروے جو ہے وہ سامنے چیز آ رہی ہے. کون چاہے گا ایسے لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو, اور جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ان کو کوئی ووٹیں دے؟ پہلی بات جہاں تک دھاندلی کر کے آ بھی جاتی ہے تو یا وہ دھاندلی کر کے آنے, ان کی نکلنا نہیں ہے گھروں سے, تو پھر آپ لوگوں کا ان کیا کو ہم نے جی, ہمارا تو الیکشن چودھری عمر صاحب, ہمارا تو یہ کہ الیکشن ہم نے کہا ہے الیکشن پیسفل پرامن ہو جائے, ووٹ ہمارے لوگ ڈال دیں, اس کے بعد کا لا عمل تو اس وقت ہم لوگ جا کے طے کریں گے نا جی. وہ کہتے ہیں لیٹس کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ, تو وہاں پہ اس پل تک تو پہنچے ہم لوگ 8 فروری تک. چلے سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. عمر ایوب صاحب سر, آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ سر. آلویز سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو جی, بہت شکریہ, تھینک یو, السلام علیکم. جی بلال حسین جوئی صاحب, اپنا ذرا بتائیں تجزیہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو 2 بڑے اہم فیصلے آئے ہیں, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری ون. آج کے فیصلے اور کل کے فیصلے کے بارے میں کیا بندہ تبصرہ کرے. آپ کے سامنے یہ جو جس طرح کا پیٹرن چل رہا تھا اس سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. بہت عرصے سے جس طرح کے معاملہ چلتے آ رہے تھے, تو اگر آپ کل کو کسی عدالت سے یہ سنیں کہ جاپان کے شہر ہیروشیما ناگاساکی میں جو نیوکلیر اٹیک ہوا تھا اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کا آتا, تو وہ بھی کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی, وہ بھی انہیں پہ بھیج دیا جائے گا.
رہ گئی بات یہ کہ اس کو ہم لوگ یا پاکستانی جو ادھر یو کے میں اوورسیز رہتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے جو کم پڑھے لکھے ایک عام سے لوگ جن کو اتنا کوئی نالج بھی نہیں، کوئی اتنا ایکسپوئر بھی نہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ معاملہ جہاں تک پہنچ گئے ہیں اس سے عمران خان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا. لوگوں نے اب نواز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان ان جیسے لوگوں کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. 25 کروڑ عوام عمران خان اور اس کی پالیسی سے آگے نکل چکے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی آج مارشل لا لگ جائے، فوج ٹیک اوور کر لے، تو ہم لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام اس کو تو قبول کر لیں، لیکن ان کو قبول کسی نے نہیں کرنا. یہ بات پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو جو اقتدار میں ہیں یا آنے والے ہیں یا جو معاملات کو چلا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. اتنی سمپل سی بات ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے عوام 8 فروری کو باہر نکلے گی اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گی. اور ناظرین، ہم چودھری غلام حسین صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا اور ہمیں اپنے پروگرام میں اور اپنے خیالات سے جو ہے نا آگاہ کیا. اور بلاول حسین آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بلال حسین چودھری صاحب آپ کا بھی. ناظرین، آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.